السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 24 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ ہم دیکھتے ہیں آگے اولئک، یہ لوگ ہیں پھر جن کے اندر یہ 6 خوبیاں آ جائیں۔ علی ھدی من ربہم، اولا اوپر، ہدن ہدایت سے، من سے، ربہم رب، ہم ان کے، اب یہاں وہی جو رزقناہم تھا نا، ہم اور ہم ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ ہم نے کہا ان کو، اب یہاں پہ ہے اپنے رب کی طرف سے، ہم اب آیا ہے اسم کے ساتھ، تو اپنے کا آ گیا معنی، یعنی ان کے رب، مطلب تو یہ ہے کہ دیر، یعنی اردو میں اس کو اپنے کہہ دیتے ہیں، اصل میں معنی ان کے رب کی طرف سے، معنی ان کے رب کی طرف سے، وہ ہدایت پر ہیں یہی لوگ۔ اولئکا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ بھی اس میں اشارہ بعید کا ہے۔ ذالکا جو یہ ہے نا وہ واحد ہے، اور اولئکا جمع ہے، یعنی اب جمع بہت سارے لوگ ہیں ان کے طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پھر اولئکا کہیں گے اور ایک چیز ہے تو پھر ذالکا آئے گا۔ اچھا، اب اولئکا یہی لوگ ہیں، اصل میں تو دور کے لوگ اردو میں ہم یہی لوگ کہتے ہیں، دوست جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اب کیا مطلب اس کا؟ اب وہ ہیں، آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ ہیں، یعنی تمہیں وہاں تک پہنچانا ہے، اب نہیں تم پہنچے ہو وہاں تک، تمہیں یہ سفر تمہیں پہنچنا ہے، وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ سفر تم نے طے کرنا ہے۔ یہ نہ سوچ کے بیٹھو ہاں اب تو ٹھیک ہی ہیں، پھر کبھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ ہدن ہے، اللہ مطلب جیسے لگتا ہے، ہدن جیسے کوئی ایک سواری ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے گائیڈنس، اور گائیڈنس من ربہم ان کے رب کی طرف سے، اس کا مطلب ہدایت ہوتی ہے جو رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ باقی آپ کہیں میں یہاں سے ہدایت پالی، میں نے فلاں کی کتاب پڑھ لی، میں نے اس کے مجھے بڑی زندگی میں ہدایت ملی ہے، زندگی کو کامیابی سے کیسے گزارنا ہے، اصل ہدایت وہی ہے جو رب ہدایت کرے، ٹھیک ہے۔ اب تو آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، تو یہ ہیں وہ ہدایتی یافتہ لوگ۔ اب چاہے آپ کو کہا گیا ہدن، چاہیے متقین کو ہی ہدایت ملے گی، اور متقین کو ہی کہا گیا کہ یہی لوگ جن میں یہ خصوصیات ہیں وہی ہیں ہدایت پہ، وہی ہدایت پالیں گے۔ ایک بات آپ نے سوچی، ہم کہہ رہے ہیں ہدایت ہمیں پانی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت کے لیے ہی سوال کر رہے ہیں، ہدایت ہی تو ہمیں چاہیے، اور راستہ وہ چاہیے جو ہدایت کا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے ہدایت پر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی سے، تو دیکھیں جب آپ نے ہدایت پانی ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اہدنا الصراط المستقیم میں کہ ہر کوئی مانگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگ رہے ہیں، تو وہ پہلے ہی ہدایت پر ہیں، ہدایت ایک آپ کے پاس ہے، اور ہدایت کے آگے سے مرحلے ہیں۔ ہدایت یہ نہیں کہ آپ نے پالی بس کافی ہے، اب اس سے آگے بڑھنا ہے، ہدایت کے درجے ہیں آگے سے آگے، اور آپ کے پاس تھوڑی سی ہدایت ہونی چاہیے، اور ہدایت پانے کے لیے جب آپ کے پاس یہ ہوگی اولئک علی ھدی من ربہم، تو تبھی آپ قرآن سے ہدایت پا سکیں گے، اور پھر متقین میں ہوں گے۔ اتنی سی ہدایت کا سامان آپ لے کر آئیں گے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں میں نے پیسے بنانا ہے، اب آپ اسٹاک مارکیٹ چلے گئے تو آپ کہتے ہیں آپ پیسے دیں، ہم کہتے ہیں پیسے میں کیوں دوں، میں تو پیسے بنانے آئی ہوں، تو آپ میرے سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے آپ پیسے انویسٹ کرنے پڑیں گے تو ملٹی پلائی تعداد بڑھنا ہوں گے نا، آپ اپنی انویسٹمنٹ کچھ لے کر آتے ہیں نا، پھر وہ آگے بڑھتی ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس اتنا تقویٰ ہونا چاہیے، آپ وہ لے کر جائیں گے تو پھر آپ کو آگے ہدایت ملے گی۔ اتنی آپ کے پاس ہدایت کی کنجی، جو متقی ہیں ان کے پاس اتنی ہدایت کی پونجی
ہوگی، اتنی انویسٹمنٹ اس کے پاس ہے اور اس کو ہدایت ملتی جائے گی آگے۔ یہ لوگ ہیں ہدایت پر من ربہم اولئک، اور یہی لوگ ہیں وہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہم یوقنون میں بھی ہم، یہ اسٹینڈ الون آزادانہ طور پر کام کرنے والا پروناؤن اس میں ضمیر ہے، المفلحون مفلح فلاح پانے والے ہیں، سے فلاح اردو میں بھی بولتے ہیں، مفلح جو فلاح پا گیا ہو، اور مفلحون وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں، یعنی ان کو ہی کامیابی ملے گی۔ اب ہم کہیں گے اچھا بس اتنے سے ہی کاموں سے کامیابی مل جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کو کہیں جگہ پہ قرآن پاک میں یہ پتہ چلے گا کہ کچھ خوبیاں بتائی جائیں گی، اور پھر بتایا جائے گا کہ یہ کامیابی ہے اس میں۔ ہمیں اب کہیں گے اندر تو ہے ہی نہیں، اس کے اندر تو دیکھو پردہ ہے ہی نہیں، اس کے اندر روزہ ہے ہی نہیں، اس کے اندر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے، تو زکوٰۃ تو رزقناہم ینفقون میں آ گئی، حج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، بس اتنا ہی کرنے سے ہو گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ ایسی کوالٹیز بتائی جائیں اور اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ مطلب نہیں کہ بس یہی ہے، بات یہ ہے جب کوئی یہ کرے گا نا، خود بخود باقی بھی سارا کچھ کرے گا۔ اس لیے کہ دیکھے جب وہ گئے پر ایمان لے آیا، جب وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آیا، آخرت پہ ایمان لے آئے، اس پر یقین آ گیا، غیب میں بھی آخرت پہ ایمان ہے، بالآخرۃ ہم یوقنون میں بھی ہے، اور پھر جب وہ اللہ کی کتاب یہ ایمان لے کر آیا، حدیث پہ ایمان لے کر آیا، تو مان جانے کا مطلب یہی ہے نا، اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے، عمل بھی کر رہا ہے، اس کو مان گیا۔ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ماننا، ایمان کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ پہلے دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی اقرار کیا اور عمل میں بھی کر لیا۔ جس نے مان لیا کہ باہر آگ لگی ہوئی ہے، اٹھ کے بھاگے گا تو پھر اس کا مطلب کہ وہ ساری چیزوں کو مان رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہ لے لے، تو کوئی اس میں ان چیزوں کا تو ذکر ہے ہی نہیں، اس لیے لہٰذا کسی اور کرنے کی چیز کو ضرورت ہے ہی نہیں، اور ہم بس کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایسے ملے، وہاں پہ سمجھ جایا کرے جب وہ یہ کام کرے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ باقی ساری کاموں کو کرنے لگ گیا، اسی کے اندر معنی موجود ہوتا ہے۔ مفلح کا معنی اصل میں فلاح کہتے ہیں، جو ہل چلانے کو، زمین کو کھود کے اور اس کے لیے تیار کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسان کیسے جوتتا ہے، تو فلاح کا معنی اصل میں ہوتا ہے پھاڑنا اور کاٹنا، کسان کو فلاح کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ زمین کو پھاڑ رہا ہے اور اس کے اندر پھر بیج ڈال رہا ہے۔ اب دیکھیں اس سے کامیابی کا ہمیں ایک معنی دیا گیا، کیسے؟ اب دیکھیں وہ سارا سال محنت کرتا ہے اور اس کے بعد ایک دن اس کی فصل کٹ کے تیار ہوتی ہے اور اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ اسی سے ہمیں اس چیز کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے کہ جب آپ بھی ساری زندگی محنت کرو گے تو پھر نتیجہ پاؤ گے۔ آپ کو محنت کرنی ہوگی، جس جم کے کرنی ہوگی۔ یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں ان کو نتیجہ مل جائے، 4 دن میں نہیں، صبر کے ساتھ چلتے رہنا پڑے گا۔ جیسے کہ کسان سارا سال محنت کر کے اینڈ میں جائے، اس کو اس کا رزلٹ ملتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی ملے گا، اور اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ جیسے کسان ہے، وہ بیج بھی ڈالتا ہے، پانی بھی ڈالتا ہے، ہل بھی چلاتا ہے، کیا کیا محنت کرتا ہے، پھر پودا اگ بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ کتنی اس کی محنت ہوتی ہے، دن رات محنت کرتا ہے تو تب فصل ملتی ہے، اور روز روز نہیں ہوتی، وہ اینڈ آف دا ڈے
اینڈ آف دا ایئر میں جا کے ہوتی ہے۔ اسی طرح تم انسان محنتیں اور کوششیں کرتے رہو گے، نیکیوں میں دوڑتے رہو گے، تو آخر میں جا کے یہ نتیجہ پاؤ گے کہ تمہیں کامیابی ملے گی، اور یہ انسان کی منزل ہے۔ اور اسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا کہ بعض آیتیں ہمیں ڈھارس دیتی ہیں اور امید کراتی ہیں، بعض آیتیں ہماری کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ نا امید ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جتنی اور جہنمی کی پہچان، جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتا دیتا ہوں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھ کے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں۔ صحابہ نے خوش ہو کے فرمایا، الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں گے۔ تو یہاں تک ہمارا سبق تھا۔ تو اس کے اندر ایک بات نوٹ کر لیجئے جو آیت نمبر 4 سے متعلق تھی، کہ آپ نے سوچا کبھی یہ ایمان پہ یہ آیا ہے، ایمان رکھتے ہیں اس پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا؟ یہ نہیں آیا کہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کے بعد نازل ہوا۔ آپ دیکھیں نا، ان چیزوں کے اوپر بھی ایمان کو کا تقاضا کیا گیا، ان چیزوں پہ بھی ایمان لانے کے لیے کہا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئے، حالانکہ وہ تو غم میں بھی ہو چکے، کہیں صحیفوں کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ کتاب بھی ان کے اندر تحرف ہو چکی ہے، بالکل چینج، تبدیلی ہو چکی ہے۔ پھر کبھی کہا گیا ایمان لاؤ اس پہ، جو کہ اب ہے ہی نہیں، دنیا میں کہیں مل بھی نہیں رہا، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی یعنی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر اب پھر بھی کہا گیا ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ آنا ہوتا تو کیا نہ کہا جاتا، جو آپ کے بعد آئے گا اس کے اوپر بھی ایمان لانا۔ اس سے پتہ چلا ہے، باریک نکتہ ہے لیکن اس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے تو وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مجھ پہ وحی آتی ہے، میرے پاس فرشتہ آتا ہے، میں عیسائی ہوں، میں ہی احمد ہوں، جو بھی کہے وہ کتنے دلائل دینے کی کوشش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، جو آپ کے اوپر نازل ہوا وہاں تک ہی ہم ایمان لاتے ہیں، اس کے آگے کسی کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے، اللہ تعالی ہمیں مفلحین میں شامل کرے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے دے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو تیرے نبی پہ اترا اور جو تیرے پہلے ان سے پہلے نازل ہوا، ہمیں اس کے اوپر پکا ایمان رکھنے والا بنا دے، اور متقین میں ہمیں شامل فرما، اور متقین میں ہی ہمیں اٹھانا۔ تو الحمدللہ ہماری آیتیں یہیں پہ کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے کی آیت آگے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔